میرا اس سے بڑا پرانا تعلق تھا۔ زمانہ طالب علمی میں وہ انگلینڈ چلا گیا، وہاں سے خوب مال دولت کمائی، پھر واپس وطن آ گیا، عمدہ سی کوٹھی بنائی، شاندار گاڑی لی اور مجھے تصویریں بھیجیں۔ میں نے تصویروں کو دیکھا تو دنیا بھر کی تعیشات، فضولیات، آسائشات کوٹھی میں بھر دی گئی تھی، جس سے اس کی آمدن کا پتہ چل رہا تھا۔ لیکن ایک اور سنگین پہلو میرے سامنے اس کا موجود تھا، وہ یہ تھا کہ اس کا ایک بھائی شہر کے ایک چوک میں اب بھی دودھ کی بوتلوں کی ریڈی لگاتا ہے، چھوٹے سے تنگ مکان میں کرائے پہ رہتا ہے۔ یہ منظرنامہ مجھ سے زیادہ وہ جانتا ہے، لیکن اس نے آنے کے بعد بھائی کا دست و بازو نہیں بنا، اس کی تنگی کو فراخی میں نہیں بدلا، اس کو مال دولت میں حصہ دار بنا کر اس کی محرومیوں کا ازالہ نہیں کیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ بہن بھائیوں کے ساتھ کتنی گہری، پاکیزہ، جذباتی، معصوم، شوخ یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ بچپن میں گھر کی یادیں، سردی میں چولہے کی باتیں، ماں باپ کے ساتھ گپ شپ، ماں کے بازوں پر سر رکھ کر کھو جانے والے شہزادوں کی کہانیاں، ایک بستے میں کتابیں رکھ کر اسکول جانا، ایک بیری سے بیر جھاڑنا، اور اس قسم کی کتنی پاکیزہ یادیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب آدمی معیشت میں قدم رکھتا ہے تو آنے وحد میں یادوں کے سارے دیپ بجھ جاتے ہیں، پھر بھائی بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں، بھولی بسری داستان بن جاتے ہیں، پھر نئی ترجیحات، نئی پسند سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بھائی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، بلکہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہے، لیکن اس نے دستگیری کے لیے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ اپنی کوٹھی، اس کی پہچان، اس کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنا، پتہ نہیں یہ کیوں ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یاد آتا ہے وہ حجاج بن یوسف کے دربار کا قصہ کہ حجاج نے 3 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا اور ایک عورت زار و قطار رو رہی تھی۔ حجاج نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ اس نے کہا یہ 3 قتل ہونے والوں کے ساتھ رشتے رکھتی ہے۔ کہ کیا رشتہ ہے؟ کہ ایک کی ماں ہے، ایک کی بیوی ہے، ایک کی بہن ہے۔ حجاج کو ترس ہے، اس نے کہا تینوں میں سے ایک لے لو۔ اس نے کہا تینوں دے دو، تو حجاج نے کہا یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اس نے کہا ایک لے لو۔ پھر حجاج دیکھنے لگا، وہ بھاری قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ بیٹے نے للچائی نگاہوں سے دیکھا، شوہر نے محبت آمیز نظروں سے دیکھا، اور بھائی نے مایوسی کی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے بھائی کا ہاتھ تھاما اور یہ کہہ کر واپس آ گئی کہ اللہ چاہے گا تو شوہر بھی مل جائے گا، اللہ چاہے گا تو صاحب اولاد بنا دے گا۔ لیکن جس فیکٹری سے یہ ہیرا ڈھل کے آیا تھا، وہ فیکٹری کب سے سپرد خاک ہو چکی ہے، ماں باپ مر گئے۔ حجاج کو اس کے انتخاب پہ اتنی خوشی ہوئی کہ باقی 2 کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا۔